قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج الحمدللہ ہماری 15 روزہ نشست کا ایک مرحلہ شروع ہے اور اس کا بڑا اہم بیان ہے، اور جس کا موضوع یہ تھا کہ وہ کون کون سے بد نصیب گھر ہیں جن میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حق تعالی شانہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کے گھروں میں آنے کی کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور کیا ان کے آنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے تو اس کی کیا کیا نشانیاں گھروں میں ظاہر ہوتی ہیں. دیکھیں، جب رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں ہوتے تو اس کی علامات یہ ہیں کہ گھر میں پیسہ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا. چیزیں بہت ساری گھر میں، اشیاء کھانے پینے کی ہوں گی لیکن انسان کی طبیعت کھانے کو نہیں چاہتی، اور گھر میں سارے سکون کے آلات میسر ہیں، بسترے ہیں، گدے ہیں، بہترین اور ٹھنڈا کمرہ ہے گرمی میں، گرم کمرہ ہے سردی میں. اس کے باوجود دل کی بے چینی اور بے قراری وہ دن بدن بڑھتی رہتی ہے. گھر میں محبتیں نہیں ہیں، دلوں میں نفرتیں ایک دوسرے کی ہیں، آپس میں کسی سے ایک دوسرے کو محبت سے بولنے کو جی نہیں چاہ رہا. آئے دن بچے بیمار رہتے ہیں، بیماریاں گھروں سے نہیں اٹھ رہی، اور پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا. بے برکتی پیسوں میں ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، چیزیں گم ہو جاتی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا وہ علامات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں. کیونکہ جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر تو حق تعالی شانہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، محبت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور گھر والوں میں آپس میں بے تحاشا محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور گھر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے صحت کے فیصلے ہوتے ہیں. تھوڑا بھی کماتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت ڈال کر اس کو پورا کر دیتے ہیں. یوں بہت سارے یہ چیزیں ایسی ہیں جو رحمت کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے گھروں میں دیکھی جاتی ہیں. اب آج کل ہم دائیں بائیں دیکھ لیں، اکثر چیزیں وہی محسوس ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو رحمت کے فرشتوں کے نہ ہونے کی نشانیاں ہیں. ہر گھر کی کہانی ہے، بے سکونی ہے، محبتیں نہیں ہیں، آپس کے اندر میل جول کے اندر وہ تعلق ایک دوسرے میں محسوس نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ جب ہم دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے اثرات وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں ہوتے، آخر کیوں نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اصولی بات یاد رکھ لیں کہ آپ کے گھروں میں وہ رشتہ دار آتے ہیں جن سے آپ اچھا سلوک کرتی ہیں، آپ اچھے معاملات کرتی ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل یا ایسی چیز رکھ دیں جو ان رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے تو کبھی وہ رشتہ دار ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے. بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتی، وہ ہمارے گھروں میں اگر ہوں تو یہ رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. پھر ان کے جانے کی وجہ سے شیاطین آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، جو آ کر وہ کام کرتے ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جو ہمیں پسند نہیں ہے. اور وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ محبتوں کا نہ ہونا، بے برکتی کا ہونا، ڈر خوف گھر میں رہنا، ہر وقت بے چینی کی کیفیت، بچوں کا بیمار رہنا، اور آپس کے اندر نا اتفاقی،
یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جنات و شیاطین کے اثرات ہیں اور رحمت کے فرشتوں کے نہ ہونے کے اثرات ہیں۔ اب اللہ جزائے خیر دے ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی تاکہ میری امت کو کسی معاملے میں پریشانی نہ ہو، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ رحمت کے فرشتے کن کن گھروں میں نہیں آتے اور کیوں نہیں آتے، تاکہ ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں جس کی وجہ سے وہ فرشتے نہیں آ رہے تھے۔ جب ہم وہ چھوڑ دیں گے تو خود بخود یہ فرشتے ہمارے گھروں میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا جو وقت طے ہے کہ پون گھنٹے کے اندر اندر یہ نشست ہمیں ختم کرنی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اندر کوشش کر کے میں یہ ساری باتیں عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے گھر ہیں جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور کیوں نہیں آتے وہ میں تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب تصویروں کا مطلب کیا ہے؟ ایک تصویر وہ ہے جو آپ کے موبائل میں ہوتی ہے۔ موبائل کی تصویر کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تصویر ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ موبائل بند ہوتے ہیں اکثر، کبھی کبھار وہ چلیں گے، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر عرض کر دوں گا کہ تصویر کے بارے میں علماء کی درست رائے اس موضوع پر کیا ہے۔ لیکن اس میں کسی بھی علماء کا اختلاف نہیں کہ جو تصویر کاغذ پر یا کسی چیز پر پرنٹ ہو کر آ جاتی ہے یہ تصویر حرام ہے، اور اگر یہ گھر میں لٹکی ہوئی ہے، چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو، چاہے کسی زندہ کی ہو چاہے کسی فوت شدہ کی ہو، چاہے کسی برے آدمی کی ہو چاہے کسی نیک آدمی کی ہو، کسی فلم سٹار کی ہو، کھلاڑی کی ہو یا کسی بزرگ کی ہو، جس کسی کی بھی تصویر آپ کے گھر میں لٹکی ہوئی ہوگی، یاد رکھیں آپ کے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ ہمارے گھروں کا یہ بہت بڑا آج مسئلہ بن چکا ہے، ہر چیز پر تصویر آ رہی ہے، صابن خریدیں اس پہ تصویر، شیمپو خریدیں اس پہ تصویر، کریم خریدیں اس پہ تصویر، بچوں کے اسکول بیگ لے لیں ان پہ تصویریں۔ دیکھیں جہاں تک تو ہم مجبور ہیں وہاں تک تو ہمیں شریعت چھوٹ دیتی ہے۔ اب جیسے صابن ہم نہیں بناتے، یہ چیزیں آپ اسکول میں بچوں کے بیگ لینے جاتی ہیں تو اگر بیگ تصویروں والے ہیں تو بغیر تصویروں والے بیگ بھی ملتے ہیں، آپ وہ خریدیں تاکہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ رحمت کے فرشتے ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان بچوں کی حفاظت رحمت کے فرشتوں نے آ کر کرنی ہے شیاطین اور جنوں سے۔ اب بھی بچے رات کو ڈرتے ہیں، کیوں نہ ڈریں، بچوں کے کپڑوں پہ تصویریں ہیں، ان کے بستروں پہ تصویریں ہیں۔ اب جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی برکت سے رحمت کے فرشتوں نے آ کر بچے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور تصویروں کی وجہ سے وہ فرشتے آتے نہیں، پھر جنات آ کر بچوں کو ڈراتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں۔ اب اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ تصویروں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ اب بچوں کے گڑیا لے آتے ہیں، کھلونے ہیں، اب تو اللہ رحم کرے لوگ ایسے ایسے شو پیس لا کر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، پورے بت بنے ہوئے ہیں اور وہ لا کر سجا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے اور سجاوٹ کے لیے۔ اب ان تصویروں کی وجہ سے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی سے ملنے گئے تو ان کے ہاں پردہ لٹکا ہوا تھا، تو پردے کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ پردہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا جن گھروں میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب ہم بھی سوچیں کہ ہمارے گھروں میں کہاں کہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں،
کہاں کہاں سٹیکر لگے ہوئے ہیں کارٹونوں کے، ان سب پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہمارے گھر میں ایسے سٹیکر، تصویریں، سینریاں جن میں تصویر ہے، جس میں تصویر اس کو کہتے ہیں جس میں پورا چہرہ ہو، آنکھ، کان، سب چیزیں نظر آ جائیں، اس کو تصویر کہتے ہیں، تو سمجھ لیں اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت کا فرشتے نہیں آ رہے، اسی کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے، جھگڑے ہیں، بے سکونیاں ہیں۔ تو ہم آج ہی ان تصویروں کو اتار دیں، پھر دیکھیں کل اللہ کی کیسی رحمتیں گھروں میں آ جائیں گی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، بعض اوقات تصویر جیسے بیگ پر بنی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، ہم اس کو نہیں اتار سکتے، تو پھر کم سے کم اس کو مسلح کر دیں۔ مسلح کیا مطلب؟ اس کی شکل بگاڑ دیں کہ آپ اس کی صرف آنکھیں ختم کر دیں، آنکھوں کے اوپر کوئی سٹیکر لگا دیں، کوئی پٹی لگا دیں یا اس کو آنکھوں کو رگڑ دیں، جس کی وجہ سے وہ شکل محسوس نہیں ہوگی۔ اگر اس کی صرف آنکھیں بھی ختم کر دیں گے تو پھر وہ تصویر کے حکم سے نکل جائے گی اور انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا بد نصیب گھر ہے جس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ جس میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، چاہے کسی نیک بندے کی بھی ہو کہ جی یہ تو میرے ابا جی کی ہے، ہم نے یاد کے لیے لگائی ہے، ابا جی فوت ہو گئے، یہ میرا بیٹا تھا فوت ہو گیا میں نے اس کی لگائی ہے۔ نہیں، ہم ان کو نہ لگائیں، ان کو گھروں میں رہنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور بیچارے ان کے اوپر بھی مصیبت ہے جن کی تصویریں ہیں۔ اس لیے ان تمام تصاویر کو ہم ختم کر دیں، ان کے اوپر کپڑے ڈال دیں، ان کو الٹا کر دیں یا ان کو اپنے گھر سے ویسے ہی نکال دیں، تو انشاءاللہ یہ جائیں گی تو رحمت کے فرشتے دھما دھم ہمارے گھروں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا گھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا کلبن، کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب دیکھیں، کتا دو صورتوں کی وجہ سے رکھنا گھر میں جائز ہے، اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ایک تو شکار کے لیے کتا رکھنا اور دوسرا حفاظت کی نیت سے کتا رکھنا۔ اب ہم شہروں میں رہتے ہیں، یہاں پر شکار تو ہم نے کرنا نہیں ہے، کتے کے ذریعے سے کیا شکار ہوگا، اور جہاں تک حفاظت کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم شہر والوں کو کتے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری گلیوں میں سیکیورٹی گارڈ پھر رہے ہوتے ہیں اور چوکی دار چکر لگا رہا ہوتا ہے، ویسے بھی ہر وقت پولیس تھانہ ان کے چکر لگتے ہیں، تو ہمیں گھروں میں حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرورت گاؤں والوں کو پیش آتی ہے، جن کی بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں چوریاں کرنے، وہ لوگ کتے رکھتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو شہر میں جو بھی کتا رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، نہ ہی ان کو شکار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف شوقیہ طور پر کتے رکھتے ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر کے صحن میں ہو یا گھر کی چھت پر ہو، جہاں بھی گھر میں کتا جس نے رکھ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت عرصہ ہوا وحی نہیں آ رہی تھی، آپ بڑے پریشان تھے وحی کیوں نہیں آ رہی۔ پھر ایک دفعہ باہر تھے تو جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم کیوں نہیں وحی لے کر آ رہے اور اتنے دن ملاقات نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں آپ جس گھر میں رہ رہے تھے وہاں چارپائی کے نیچے چھوٹا سا کتے کا بچہ چھپا ہوا تھا، کہیں باہر سے آ گیا ہوگا، تو جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں پر ہم رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے گھر میں کوئی کتا پالا ہوا ہے تو ظاہر ہے نہ وہ حفاظت کے لیے ہے نہ وہ شکار کے لیے ہے، تو اگر وہ شوقیہ رکھا ہے تو سمجھ لیں اس کتے کی وجہ سے ہمارا گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ بنا ہے۔ آج ہی جا کر وہ کتا رخصت کریں اور اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو آنے کی جگہ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے گھروں میں محبتیں اور برکتیں، چین و سکون کو داخل کر دیتے ہیں۔ تیسرا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا جنوب، کہ وہ گھر جس میں کسی مرد یا عورت ان پر غسل فرض ہو چکا ہے، جنابت کی حالت ہے۔ اب جنابت کی حالت میں حضور علیہ السلام کا عمل 3 رہے ہیں، یہ کہ آپ نے رات ہی کو غسل کیا اور سو گئے،
یہ بھی ٹھیک ہے، اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ رات کو غسل نہیں کیا بلکہ وضو کر لیا اور سو گئے، صبح اٹھ کر پھر غسل کیا، ایسے بھی جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ نہ غسل کیا نہ وضو کیا، بس ویسے ہی استنجا کر کے اس کے بعد آرام کیا، پھر صبح اٹھ کر نماز سے پہلے غسل کر لیا۔ اس قسم کی حالت میں اتنی دیر رات کے وقت نماز سے پہلے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا مرد یا ایسی عورت کہ انہوں نے غسل بھی کرنا ہے، اب نماز بھی فجر کی چلی گئی، اچھا چلو میں بچوں کو ناشتہ دے لوں پھر نہا لیتی ہوں، پھر نہیں نہا رہی، اچھا چلو اب دوپہر کا کام روٹی ہنڈیا کر کے پھر نہا لوں گی۔ اب یہ عورت جو گھر میں بغیر غسل کے بلا وجہ پھر رہی ہے، یا وہ مرد جو بغیر غسل کے بلا وجہ گھر میں پڑا ہوا ہے کہ چلو دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، چلو نہیں تو کل ہی غسل کر لیں گے، اب بلا وجہ اس طرح گھر میں بغیر غسل کے پھرنے والے جنبی مرد اور جنبی عورتیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں ان کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نہ نہانے کی وجہ سے جو نحوست ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب دیکھیں اگر ہم سے کوئی ایسی سستی پہلے کبھی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور یہ نیت کر لیں فجر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پاکیزگی میں لا کر اللہ کا فریضہ نماز ادا کر کے رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے کی جگہ دے دیں، ورنہ ہماری وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آئیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بے برکتی، بے سکونی اور گھر میں محبتوں کا ختم ہو جانا۔ یہ سب کچھ ہو ہماری وجہ سے رہا ہوتا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی نے ہم پہ تعویذ کرا دیے، پتہ نہیں کون ہمارا دشمن ہے جو ہم پہ وار کر رہا ہے۔ کوئی دشمن نہیں ہے، کتا ہم نے رکھا ہے، تصویریں ہم نے لٹکا رکھی ہیں، غسل ہم ٹائم پہ نہیں کر رہے، سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم دوسروں پر اس کا جو ہے وہ بلیم ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا معاملہ ہے کہ ہم کرتے خود ہیں اور ڈال کسی اور پر دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور آئندہ نیت کر لیں کہ پاکیزگی میں کبھی بھی دیر نہیں کیا کرے گی تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے گھروں میں آئے۔ چوتھا بد نصیب گھر جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، کہ جب کوئی مرد یا عورت جھوٹ بولتی ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو اور نحوست پھیلتی ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں، 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس کے گھر سے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں گھر میں آئے دن جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، خاوند نے پوچھا کچھ اسے جھوٹ بول دیا، ساس نے پوچھا اسے جھوٹ بول دیا، بہو نے کوئی بات کی ساس نے جھوٹ بول دیا، یا کوئی اور محلے کی عورت آئی اس کے سامنے ہم نے جھوٹ بول دیا۔ پھر ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں، مثلا دروازے پر دستک ہوتی ہے تو باپ اپنے بیٹے سے خود کہتا ہے کہ جاؤ باہر جا کر کہہ دو کہ میرے ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتی ہیں۔ پڑوسن کی کوئی عورت آئی کہ جی آپ کے گھر میں وہ پیاز ہے، اب پیاز پڑی ہوئی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، لیکن ماں بیٹی سے کہتی ہے ان سے کہہ دو ہمارے گھر میں پیاز نہیں ہے۔ اب بیٹی بیچاری جا کر کہہ دیتی ہے نہیں ہے۔ اب مائیں بچوں کو جھوٹ سکھاتی ہیں، باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتا ہے، تو یہاں سے جب گھروں میں جھوٹ بولنے کا رواج پڑے گا، اب بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے جب جھوٹ بولتے ہیں کسی گھر میں تو ایک جھوٹ کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں میرا خیال ہے فرشتہ بارڈر ہی کراس کر جاتے ہوں گے رحمت کے، وہ تو پتہ نہیں انڈیا امریکہ کہاں پہنچ جاتے ہوں گے ہمارے جھوٹوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے اب گھر میں جھوٹ ہم بولتے ہیں اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بے برکتی، بے سکونی، جھگڑے، لڑائی، اور ہم نام لگاتے ہیں کسی کا کہ جی ہم پر کسی نے کروا دیا۔ اب یہ جھوٹ ایسی گندی بیماری ہے
جس کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور ادھر جھوٹ بولا، فرشتہ کہتا ہو اتنی گندی بدبو، وہ وہاں سے پورا 1 میل دور چلا جاتا ہے، پھر یہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے، وہ 1 میل دور اور ہو جاتا ہے، پھر تیسرا 1 میل دور اور یوں ہمارے دن بدن جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ فرشتہ پتہ نہیں کس ملک میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ بس ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ اس لیے ہمارے پاک پیغمبر نے بتا دیا کہ جھوٹ ایسا برا عمل ہے جن گھروں میں بولا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 5واں بد نصیب گھر جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَقَعٌ، کہ جس گھر میں پیشاب اکٹھا کر کے رکھا گیا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں، پاٹ میں ہم ان کو پیشاب کروا دیتے ہیں اور وہ پاٹ کے اندر پیشاب پڑا ہوا ہے، اب اس کو اٹھا کر ہمیں واش روم میں ڈال دینا چاہیے، لیکن چلے رات کا وقت ہے وہ کمرے میں ایک طرف پڑا رہا، کوئی بات نہیں، اب صبح اٹھیں اور اس کو ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ بیمار ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے لکڑی کا ایک بڑا پیالہ آپ کے لیے بنوایا گیا تھا اور اس پیالے کو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو باہر پھر پیشاب کے لیے نہیں جا سکتے تھے بیماری کی وجہ سے، تو اسی پیالے میں آپ رات کو پیشاب کر دیتے تھے اور صبح کو صحابہ پھر وہ پیالہ اٹھا کر باہر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا تھوڑی بہت دیر ہو گئی ہے بیماری کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ پاٹ پڑا ہی ہوا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے اور اس کو اٹھا ہی نہیں رہے، تو اس طرح جب گھروں میں پیشاب پڑا رہے گا، اور یہی حکم میرے خیال میں پیمپروں کا ہونا چاہیے کہ جس پیمپر میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں اور کوڑے میں پھینکوا کر باہر پھینک دیں۔ اب وہ پیمپر بیڈ کے نیچے پھینک دیتی ہے، چارپائی کے نیچے ڈال دیا ہوا ہے، کونے پر پڑا ہوا ہے، پورا دن گھر میں وہ پیشاب والا پیمپر پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا، اگلا دن آ گیا پھر پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے جس گھر میں اس طرح پیشاب کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے گا یہ اتنا گندا عمل ہے کہ رحمت کے فرشتے کبھی ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم نے آج سے پہلے کوئی ایسی سستی کر لی ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اس طرح گندگی کا معاملہ نہیں کریں گی، بلکہ ان کو ایسی گندی چیزوں سے پاکیزہ رکھیں گی۔ اور جو جھوٹ بولنے کا عرض کیا کہ جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، طے کر لیں کہ آج کے بعد گردن کٹتی ہے کٹ جائے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر ہم جھوٹ بول کر اگرچہ بچ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ہم بچ نہیں رہی بلکہ ہم ہلاک ہو گئی۔ اس لیے کوشش کریں، نیت کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں انشاءاللہ بولے گی، اللہ پاک انشاءاللہ آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جلجل، یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جہاں پر گھنگرو وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر کبھی رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور مشکات شریف کی حدیث میں اسی قسم کا ایک مضمون ہے، اس میں یہ ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، کہ جن گھروں میں گھنٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب کیا مطلب ہے؟ اب ہمارے گھروں میں تو بیلیں لگی ہوئی ہیں باہر، یہ گھنٹیاں مراد نہیں ہیں۔ اس گھنٹیوں سے مراد ہے وہ گانے باجے کے آلات جو کسی کے گھروں میں پڑے ہوں۔ اگر گھروں میں گٹار پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر اس قسم کے کوئی گانے باجے کے آلات ہیں، تو اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لکسر المزامیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ گانے باجے کے آلات کو توڑ کر میں ختم کر دوں۔
اور ہم نے وہی آلات اگر اپنے گھروں میں رکھے ہیں، گٹار پڑا ہوا ہے، پیانو پڑا ہوا ہے، اور گھر میں بین پڑی ہوئی ہے، بانسری پڑی ہوئی ہے، یا گھر میں ڈھول رکھا ہوا ہے اور ڈفلی رکھی ہوئی ہے، اب ظاہر ہے یہ میوزک انسٹرومنٹس ہیں اور یہ سب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی حکم میں گھر میں باجے گانے بجنا، یعنی گانا لگا ہوا ہے گھر کے اندر، تو جب تک وہ گانا بجتا رہے گا اور جب تک وہ فلم گھر میں چلتی رہے گی اور ڈرامہ چلتا رہے گا، تو اس حدیث کی وجہ سے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں میوزک بج رہا ہو، جہاں گانے چل رہے ہوں، جہاں پر ڈرامے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، یہ گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے خالی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں سارا دن کیبل چل رہی ہے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، کیسی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر ماں، بیٹی، باپ، بھائی، بہنیں سب بیٹھ کر ایک ہی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر لو سٹوریاں چل رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پرپوز کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ تہذیب دکھا رہے ہیں اپنے پاس بٹھا کر، تو یہی بچے جب بڑے ہو کر ہماری ناک میں دم کرتے ہیں، یہی بیٹیاں جب کوئی پرپوز کر لیتی ہیں کسی کو، پھر سر پکڑ کر بیٹھتی ہیں یہ ہم سے کیا ہوا، ہمارے بچے کیوں بگڑ گئے، وہ ہم نے خود بگاڑے ہیں، ان کو پاس بٹھا کر ہم نے تعلیم دی ہے کہ بیٹا تم نے بھی بڑے ہو کر ایسے ہی بننا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھیں سب سے بد نصیب اور سب سے زیادہ بے وقوف والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے حوالے ٹی وی کر دیتے ہیں کہ بیٹا جو جی میں آئے دیکھ لو، کیونکہ آج کل کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو بے حیائی نہ دکھا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بے حیا بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف بتا دیا کہ جن گھروں میں یہ گانے باجے بجیں گے، گھنٹیاں بجیں گی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو ان گھروں میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ جو ہماری ڈور بیل لگی بھی ہوتی ہے یہ اس حکم میں نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے بتانے کے لیے، مراد اس سے یہ والی گھنٹیاں ہیں جو گانے باجے میوزک اور یہ سب ہیں۔ اب یہ نیت کریں آج کے بعد ہم کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے۔ اگر پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑے کریم ہے، معافی مانگ لے۔ اب جب آپ کے گھر میں میوزک بج رہا ہوگا سمجھ لیں میرے گھر میں ایک بھی رحمت کا فرشتہ اب نہیں ہے، سب گھر سے بھاگ گئے ہیں اور وہ خود میں نے بھگائے ہیں۔ اب جب ہم ان کو بھگا دیں گی بعد میں گھر میں جھگڑے، بے برکتی اور آپس کی نفرتیں اور رزق کی تنگیاں اور بیماریوں کا آنا، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب آپ حساب لگا کر بتائیں ہم پر کسی نے کیا کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود اپنا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کیا، اور ہمارے نبی نے بتا دیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جلد نمر، کہ جس جماعت کے اندر یا گھروں کے اندر چیتے کی کھال ہوگی وہاں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ پہلے زمانے میں متکبر لوگ، بادشاہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ چیتے کی کھال، شیر کی کھال وہ لے کے اور اس کو نیچے قالین بنا دیتے تھے یا لٹکا دیتے تھے، اپنا فخر اور نام و نمود دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اتنی مہنگی کھال دیکھو ہم نے لے کر لگائی ہے، یعنی اپنی ریاکاری اور شہرت دکھاتے تھے۔ تو ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے وہ یہ لٹکاتے تھے، تو ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے اگر تو چیتے کی کھال آج بھی کسی نے رکھی ہے گھر میں یا قالین بنایا ہے یا کچھ ایسا، تو چونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ صرف چیتے کی کھال کے ساتھ ہی ہے، کوئی بھی چیز اگر ہم نے تکبر کے لیے لٹکا رکھی ہے اور
اس وجہ سے کہ دوسروں کو نیچا دکھائیں اور اپنی بتائیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، دیکھو ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے۔ اپنی سہولت کے لیے جو چاہیں کریں، اللہ پاک ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو چاہیں گھر میں لگائیں، اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کی نیت سے لگانا، اس کی ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کوئی گھر میں آ گئی بیچاری درمیانے درجے کی، اب اس کو کہنا کی تاڈے ٹوٹے ہوئے بوئے، اے چیک کرو ساڈی ایک کنڈی 50,000 دیا، اے چاندی دیاں کلاں وچ اسی لوائیاں ہوئیاں۔ اب یہ چاندی کی کیلیں اور یہ اتنے مہنگے مہنگے دروازے، ٹھیک ہے آپ نے لگوائے، اللہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، لگوائیں، اللہ نے مال دیا، آپ استعمال کریں، لیکن اس کی وجہ سے کسی غریب کو ہلکا کہنا، اس کا دل توڑنا، اس کو گھٹیا دکھانا اور اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا، اگر ہم نے کوئی ایسا عمل گھر میں کیا تو یاد رکھیں وہ عمل بھی تکبر کا سبب بن کر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو ہمارے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہم نے لگایا ہے، بہن کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو بھی دیں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ اچھے بول ہے، اس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اپنی چیزوں پر اترا کر دوسروں کو گھٹیا سمجھنا یا اس کو نیچا دکھانا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی عجیب روایت ہے، میں تو اس کو پڑھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پستی کی شاید بڑی وجہ یہ دو چیزیں ہیں جو اب آنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی بھی ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتے، ایسے خاندان اور گھروں میں نہیں رحمت کے فرشتے آتے جہاں پر کوئی ایسا مرد یا ایسی عورت ہو جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر رکھنے والی ہو۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور مقولہ ہوا پڑا ہے کہ تمہارا ہمارا جینا مرنا ختم، اپنے سگے بھائی سے بھائی کہہ رہا ہے، سگی بہن سے بہن کہہ رہی ہے، اور اپنے سگے رشتہ داروں سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا ہمارا جینا مرنا ختم ہے، آج کے بعد تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتہ داروں سے یوں تعلق توڑ کر رکھے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں نہیں اترتی۔ اب دیکھو گھروں میں دو دیورانیاں ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور نند بھاوج ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ساس بہو ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب لڑائی ان کے گھر میں ہو رہی ہے اور اثرات کیا ہوں گے؟ بیماریاں گھر میں آئیں گی، بے سکونی آئے گی، مردوں کے کاروبار جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور وہ بیچارے پریشانیوں کا شکار ہوں گے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا، ہم کیا کریں، گاہک نہیں آ رہے۔ اب وہ ادھر ٹینشن میں ہے کہ گاہک کیوں نہیں آ رہے، اور وجہ کیا ہے کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب عورتوں کی لڑائیوں کی وجہ سے مردوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، بچہ اسکول سے آ رہا ہے الٹیاں کرتا ہوا، کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوا، اب بچے کو بخار ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا، اب پریشانی ہمیں یہ لگی ہوئی ہے کہ بچہ بیمار ہے، وجہ نہیں سوچ رہے کہ رحمت کے فرشتے گھر سے چلے گئے لڑنے کی وجہ سے۔ اب بیماریاں تو گھر میں آئیں گی، پریشانیاں بے چینیاں تو گھروں میں آئیں گی کہ جی سب کچھ ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، عورتوں کے فون بعض اوقات آتے ہیں کہ جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے سکون نہیں ہے، گھر میں دل میں سکون نہیں ہے، ہر وقت بے چینی ہے، نیند نہیں آتی، ہمیں کوئی بتائیں۔ اب وجہ کوئی بیچ میں چھپی بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ آپس میں رشتہ داروں سے تعلق توڑا جاتا ہے۔ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ غیروں سے آج کل تعلق قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کوئی محلے میں عورت ہے، اس سے بہت بنا کے رکھیں گے، وہ بیمار ہے اس کا پتہ بھی لیں گی، اور اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا عورتیں اس کے گھر بھی چلی جائیں گی،
اور گھر میں بہو بیمار پڑی ہے، ساس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا پتہ لے لے، چلو اس کے بچوں کا کام کر دے، چلو اس کے گھر کا کام کر دے۔ گھر میں نند بیمار پڑی ہے بھابھی، نند کو توفیق نہیں کہ میں بھابھی کا کوئی خیر خبر لے لوں، ہاں کوئی پڑوسن بیمار ہو جائے وہاں چلی جائے گی پتہ لینے کے لیے۔ اسی طرح دیورانی بیمار ہے، بھاوج کو فکر نہیں، بھاوج بیمار ہے، دیورانی کو فکر نہیں۔ ہمارے ہاں ماحول یہ بن چکا کہ جو زیادہ قریبی ہیں ہم ان کا پتہ نہیں لیتے، جو دور والے ہیں ان کا پتہ لے کر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر رہنے والا کوئی بھی ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بیمار ہے، آپ کا پہلا حق بنتا ہے اس کی خیر خبر لیں، اس کی خدمت کریں۔ اب ہم اپنے گھر والوں سے ہی تعلق توڑ کر رکھیں، ان سے ہی ہمارے منہ بنے رہیں، ان سے ہی ہماری گفتگو نہ ہو، ساس بہو کی نہ بنے، آپس میں ایک دوسرے کی ہماری نہ بنے، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے گئے، اور گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، بے برکتیاں، یہ سب کچھ پھر گھروں میں ہوگا۔ اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی نے تعویذ کروا دیے، حالانکہ تعویذ نہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ بیج بوئے تھے جو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب کتنے ایسے ہیں جو اپنے کتنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، سالوں سال گزر گئے، ان کے گھر نہیں جاتے، ان کو بلاتے ہی نہیں، ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے۔ کیا ہوا اگر ان پر غربت آ گئی؟ کیا ہوا اگر ان بیچاروں پر کوئی حالات آ گئے؟ تو حالات میں علماء فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے حالات کے اندر کہ کون سچا رشتہ دار ہے، اور بیوی کا پتہ چلتا ہے غربت کے اندر کہ جب خاوند پر غربت آئے اور بیوی اس کا ساتھ دے تو یہ ہے وہ بیوی جس کو واقعی سچی بیوی کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ غربت میں ساتھ ہی چھوڑ دے، لڑنا شروع کر دے، مجھے پیسے دو، میرا گزارا نہیں ہوتا، یہ کوئی اچھی بیوی نہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ جس قوم میں رشتے توڑنے والے لوگ مرد یا عورتیں موجود ہوں گی، جن گھروں میں ہوں گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ کتنا بد نصیب گھر ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے اگر آج سے پہلے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ من ترک المراء وهو محق، کہ جس عورت کا قصور نہیں ہے، وہ حق پر ہے، قصور دوسری کا ہے، اور پھر بھی اس نے سوچا کہ چلو قصور اگرچہ اس کا ہی ہے لیکن میں معاملہ ختم کروں، اور آگے بڑھ کر وہ معافی مانگ لیتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ اور ومن ترک المراء وهو مبطل، اور اگر اس کو پتہ چلا کہ نہیں قصور تو میرا ہی تھا، غلطی تو میں نے کی تھی، شرمندہ ہو گئی اور خود ہی معافی مانگنے چلی گئی، تو اب دیکھو قصور اس کا تھا، اس کے باوجود اگر یہ معاملہ ختم کرتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت کے کنارے پر محل عطا فرمائی دیں گے، دونوں کو جنت کے محل مل جائیں گے اگر سلو کر لیں گے۔ اس لیے رشتہ داروں کو مت ناراض کریں، مت ان سے تعلق توڑیں۔ ٹھیک ہے آپ کا آنا جانا نہیں ہوتا الگ بات ہے، لیکن دل تو صاف رکھیں، ان کے ساتھ کبھی خوشی میں کبھی شریک تو ہمیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو ایک شکل دیں گے، اور وہ رشتہ داری آ کر قیامت والے دن اعلان کرے گی الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے لوگو سن لو، جس نے رشتہ داری کو جوڑا تھا آج اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے، الا من قطعنی قطعہ اللہ، اور سن لو جس نے رشتہ داری کو توڑا تھا آج اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیں گے، اور جو اللہ کی رحمت سے ٹوٹا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس لیے اب ہم توبہ کریں، سوچیں میرے کتنے رشتہ دار ہیں جن سے میرا بول چال نہیں ہے، آج ہی جا کر ان سے معافی مانگیں، دور ہیں کوئی بات نہیں، ٹیلی فون کریں، ان سے تعلق سیدھا کریں، نہیں کر سکتی آپ ان کو میسج کر دیں، اگر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے میسج لکھ دیں کہ بہن ہمارا آپس کا معاملہ تھا اور میں شرمندہ ہوں، ہمیں نہیں ایسی کوئی کرنی چاہیے تھی بات، تو چلو اللہ کی رضا کے لیے میں معافی مانگتی ہوں،
تم مجھے معاف کر دو، اللہ اس کا دل بھی نرم کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں اگر ہمیں کسی نے یہ میسج کر دیا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی سے معافی مانگی اور اگلی نے اسے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن یہ معاف نہ کرنے والی اللہ سے معافی کی امید نہ رکھے۔ اللہ کہیں گے میری ایک بندی معافی مانگنے آئی تو نے اسے تو معاف کیا نہیں، اب تو کس منہ سے مجھ سے معافی مانگنی آ گئی ہے۔ اس لیے آج ہم یہ نیت کر کر اٹھیں کہ کسی رشتہ دار سے ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا، ہم محبت سے، پیار سے، سلوک سے گھر میں رہنا سیکھیں، اپنے رشتہ داروں سے رہنا سیکھیں، تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آ جائیں گے اور اللہ کی برکت رحمتوں کا ہمارا گھر مرکز بن جائے گا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں، یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البیت اذا لم یقرأ فیہ حضرتہ الشیاطین وتنکبت عنہ الملائکہ، کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، فلمیں تو دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، اخبار پڑھا جا رہا ہے اور عمران سیریز اور ڈائجسٹ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اس گھر میں نہیں پڑھا جاتا، توفیق ہی نہیں کہ ہم کھول کر 2 ورقے کبھی پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت الشیاطین، اس گھر میں جنات اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں، وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور رحمت کے فرشتے ان گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور یہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ پڑ جاتا ہے، وَقَلَّ خَيْرُهُ، اس گھر کی خیر و برکت میں کمی ہو جاتی ہے، وَكَثُرَ شَرُّهُ، اور اس گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم سوچیں رمضان کے اندر تو قرآن ہم نے گھر میں کھول کے پڑھا تھا، اب جب سے رمضان کے روزے گئے ہیں اس کے بعد سے کتنے سپارے آپ نے پڑھے؟ ہر عورت یہ سوچے، کوئی کہے گی میں نے 1 پڑھا ہوگا، کسی نے 1 بھی نہیں پڑھا ہوگا، بس وہ روزوں میں کچھ ماحول ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، روزے گئے قرآن بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تنکبت عنہ الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، ان کا کیا کام اس گھر میں رہے جہاں اللہ کا قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا۔ پہلا زمانہ ہوتا تھا، گلیوں سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، کبھی عورتیں پڑھ رہی ہیں، مرد پڑھ رہے ہیں، بوڑھے پڑھ رہے ہیں، جوان پڑھ رہے ہیں، اونچی اونچی قرآن بیٹھکوں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، گلیوں میں لوگ سنا کرتے تھے۔ اب تو جس گھر سے گزرو گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، فلم کی آوازیں آ رہی ہیں، گالیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن پڑھنے کی آوازیں اب ہمارے گھروں سے نہیں آتی، اور سچی بات ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے، ورنہ صحابہ الحمدللہ کتنا قرآن سے ان کا ذوق تھا۔ عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں گیا تو میں نے سوچا کہ آج لمبی نماز پڑھوں گا تہجد کے وقت، تو مجھ سے پہلے ایک آدمی داخل ہوا، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی غسل کیا ہے، تو اس نے آ کے نماز شروع کی اور پہلا سپارہ پڑھنا شروع کیا، پڑھ لیا، دوسرا پڑھ دیا، تیسرا پڑھ دیا، 5 10 15 20 25، پہلی رکعت میں اس آدمی نے پورا قرآن پاک مکمل پڑھ دیا۔ دوسری رکعت شروع کی، پھر قرآن شروع کر دیا، چند سپارے پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرا، تھوڑی سی دعا مانگی اور چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے جو اتنا قرآن کا عاشق ہے، تو میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے جا کر دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اتنا قرآن سے تعلق، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیٹی پاس بیٹھ کے رونے لگی، تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ میں مروں گا تو تمہارے باپ کو اللہ عذاب دیں گے؟ فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، الحمدللہ جس کمرے میں میرا انتقال ہو رہا ہے میں نے اس کمرے میں 18,000 قرآن ختم کیے ہیں، 18,000 قرآن، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن پاک سے تعلق جن کا قائم تھا ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اب ہمارے گھروں سے قرآن کا تعلق ختم ہو گیا، میک اپ کی چیزیں تو نظر آتی ہیں، قرآن پڑھا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے اب ہم یہ نیت کریں، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے
کہ مستورات گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے. اب جب بیٹی دیکھے گی کہ میری ماں میک اپ کرنے میں تو 1 گھنٹہ لگاتی ہے اور قرآن پڑھتی نہیں ہے، وہ سمجھ جائے گی کہ میک اپ زیادہ قیمتی چیز ہے، قرآن کی تلاوت کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں. تو بچی لاشعوری طور پر ماں سے سیکھ رہی ہے کہ قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ میک اپ کا ہی ہے. اب بچی دیکھ رہی ہے کہ ماں اور باپ 1 گھنٹہ ٹی وی پر خبریں سنتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، تو لاشعوری طور پر بچے سمجھ جائیں گے کہ قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس خبریں سننا زیادہ ضروری ہے. آج ہم سے یہی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی بگڑ گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں سدھر جائیں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اللہ ہماری اولادوں کو بھی انشاءاللہ سدھار دیں گے. اب یہ نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں گی. چلو آپ پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتی، آدھا نہیں پڑھ سکتی، صرف 1 ورقہ ہی کھول کر روزانہ پڑھ لیا کریں. آپ نے قرآن کھولا نہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا تانتا بن جائے گا آپ کے گھروں میں، اور انشاءاللہ پھر ہمارے گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا مرکز بن جائیں گے. اب یہ گھروں میں قرآن کا نہ پڑھنا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب میں 1 منٹ میں دوبارہ دہرا دوں کہ کون کون سے گھر ہیں جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تاکہ ہمارے گھر ایسے نہ ہوں اور ہم اپنے گھروں کو ایسا بننے سے بچا لیں. سب سے پہلے کون سا بتایا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، نکالیں ان چیزوں کو. دوسرا، جس گھر میں کتا ہوگا وہاں نہیں آتے، نکالیں ان چیزوں کو. اور جس گھر میں بغیر غسل کے ناپاک مرد عورت رہیں گے اور غسل نہیں کریں گے بلا وجہ، تو ان گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. پیشاب پڑا ہوا ہے اور کئی دن پڑا رہتا ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، یہ گھر بھی رحمت کے فرشتوں سے محروم. ایسے جن گھروں میں گھنگرو ہیں اور گانے باجے کے آلات ہیں اور ٹی وی، گانے، فلمیں چل رہی ہیں، تو جس وقت تک وہ چل رہی ہوں گی رحمت کے فرشتوں سے یہ گھر بھی محروم ہوگا. اسی طرح وہ گھر جس میں تکبر والی چیزیں سجائی جاتی ہیں اپنی مالداری اور بڑائی دکھانے کی نیت سے، اس گھر سے بھی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. ایسے ہی جس گھر میں رشتہ داریوں کو توڑا جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہو، وہاں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آیا کرتے. اور آخری گھر وہ تھا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ گھر بھی رحمت کے فرشتوں سے محروم رہا کرتے ہیں. اللہ کرے اس میں سے کوئی برائی ہمارے گھر میں نہ رہے اور یہ سب دور ہو جائیں اور ہمارے گھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے آنے کا مرکز بن جائیں. اب یہ تو وہ گھر تھے نا جن میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اب ہم نے یہ سن لیا. اب یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کو ایسا نہیں بنائیں گی کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں.